پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقوں میں شفا کامل و عاجل نصیب فرمائے، حاضرین و غائبین کی حاجات کو پورا فرمائے، امام عصر علیہ السلام کا جلد قبول فرمائے، ہمیں امام کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرمائے، اپنے دعاؤں اور عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند صلوات پڑھ لیں۔ محترم و معزز سامعین، جب مجلس مرحومین کے اصالِ ثواب کی ہے
تو مناسب ہے کہ موت کے بارے میں کچھ تذکرہ کیا جائے۔ موت سے انسان ڈرتا کیوں ہے؟ موت کے لفظ سے انسان کو وحشت کیوں ہوتی ہے؟ موت کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کیوں نہیں پاتا ہے؟ یہ سارے ایسے سوال ہیں جو ہمارے ضمیروں کے اندر پنہان ہیں، چاہے انہیں لفظ ترجمانی کے لیے ملیں یا نہ ملیں۔ ہر انسان اس قسم کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے۔ شاید ہم میں سے کوئی ایک ایسا انسان بھی نہ ہو جس کی خواہش ہو کہ میں جلدی مر جاؤں، یا خواہش ہو کہ میں مر جاؤں، جلدی نہیں میں مر جاؤں۔ ہر انسان جینا چاہتا ہے، ہر انسان مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جینے کی خواہش اور موت سے فرار یا موت سے گریزاں رہنا یا موت کے بارے میں نہ سوچنا، یہ کس چیز کی غمازی کرتا ہے؟ دیکھیے، ہم مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ اکٹھا ہونا خود دلیل ہے کہ ہم نے بھی نہیں رہنا۔ ہم نے کتنے مرحومین کی مجلس سنی، کتنے مرحومین کی مجلس پڑھی، بالآخر ایک وقت آئے گا کہ اسی ممبر پر ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی مجلس کا یا قرآن خوانی کا یا نظر اہتمام ہو رہا ہوگا۔ موت سے فرار کسی کو بھی ممکن نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ سوچے کہ میں موت سے بچ جاؤں گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے، لیکن ایک واضح حقیقت ہونے کے باوجود دیکھیں، دنیا کے اندر اگر آپ انسانوں کو تقسیم کریں، اس وقت جو دنیا میں انسان ہے، اگر موٹی موٹی تقسیم کی جائے، واضح تقسیم کی جائے، تو دو حصوں میں انسان بٹ جائیں گے۔ ایک جو اسلام کے اندر ہے اور ایک وہ جو اسلام سے باہر ہے۔ ایک وہ جو مسلمان کہلاتے ہیں اور ایک وہ جو غیر مسلم کہلاتے ہیں۔ اس بڑی تفریق کے باوجود کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلائے اور وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہلائے، ان میں ہزارہا اختلافات عقیدتی موجود ہیں۔ ہر چیز پہ ان کو اختلاف ہوگا، عقیدے توحید سے لے کر عقیدے معاد تک چلے جائیں۔ خود مسلمان جو اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، ان کا عقیدہ یکساں نہیں ہے۔ ایک جیسا عقیدہ نہیں ہے خدا کے بارے میں، ایک جیسا عقیدہ نہیں ہے قیامت کے بارے میں، ایک جیسا عقیدہ نہیں ہے پیغمبر کے بارے میں۔ باوجود اس کے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پھر بھی ان کے اندر فروعی اختلافات بہرحال موجود ہیں۔ ایک ایسا عقیدہ جس میں نہ مسلم نہ غیر مسلم، پھر مسلمانوں کے اندر جتنی تقسیمیں کر لیں، تمام انسان جس عقیدے پہ اتفاق نظر رکھتے ہیں، مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، وہ یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں بالآخر اس دنیا سے جانا ہے۔ اس عقیدے میں کسی کا کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہم ہمیشہ اس دنیا میں رہ نہیں سکتے، ہمارے لیے رہنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن جو رہ رہے ہیں سب ایک عقیدے کے مالک ہیں، لیکن صرف اس حد تک کہ مر جانا ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اس میں بہت بڑا اختلاف ہے، بہت بڑا اختلاف ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اعمال بھی مختلف ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے اعمال میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا ہمیشہ امتیاز یہ رہا ہے کہ جو چیز بھی اہل بیت کے گھرانے میں آئی ہے، وہ موت جس کے نام سے انسان کو وحشت ہوتی ہے، وہ لفظ جس کو انسان سن کے ہراساں ہو جاتا ہے، وہ لفظ سن کے جس سے انسان انس پیدا نہیں کرتا، عجیب ہے کہ جب اہل بیت کے گھر میں یہ لفظ پہنچا تو اس کو وہ مفاہیم مل گئے کہ اگر انسان ان مفاہیم کو سوچے تو انسان کی تقدیر بدل جائے۔
انسان کی سوچ بدل جائے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، عجیب میرے مولا کا فرمان ہے، فرماتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو موت سے اتنا انس ہے، بلکہ اس سے زیادہ انس ہے جتنا ایک بچے کو اپنی ماں کے سینے سے ہوتا ہے. بچہ ماں کے سینے کے بغیر نہیں رہ سکتا. اس کی زندگی، اس کی بقا اسی میں ہے کہ وہ ماں کے سینے کے ساتھ لپٹا رہے. اللہ نے اس کی زندگی کی بقا اسی میں رکھی ہے کہ وہ ماں کے دودھ سے زندہ رہتا ہے. مولا امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کو موت اس سے زیادہ ان سے علی کو موت سے جتنا بچے کو ماں کے سینے سے ہوتا ہے. زندگی موت کا مفہوم ہی بدل گیا. ہم نے بہت ساری چیزوں کے ذائقے چکھے. ہم سے کوئی پوچھے بھائی حلوہ کیسا ہوتا ہے، ہم بتا سکتے ہیں. گوشت کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے بتا سکتے ہیں. کھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہر چیز کا ٹیسٹ ہے، لیکن کسی کو موت کے مزے کا پتہ ہے. کوئی پوچھے بھائی موت کا مزہ کیسا ہوتا ہے، پریشان ہو جائیں گے. موت کا مزہ ہمارے لیے تو موت بد مزہ ہے، اس لیے کہ ہم ابھی اس ارتقائی منزل پہ آئے ہی نہیں ہے. لیکن جب اہل بیت کے بچوں سے بھی موت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اہل بیت کے بڑے افراد تو بڑے افراد ہیں. جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں بلند صلوات بھیجا لے حضرت قاسم کے اس اصرار پر کہ جب وہ بار بار آ کر چچا سے شہادت کی اجازت طلب کرتے ہیں تو امام علیہ السلام نے پوچھ لیا، بیٹا تو جو بار بار شہادت کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، تو جو بار بار موت کے منہ میں جانا چاہتا ہے، کیفل موت اندر، بیٹا بتا موت تیرے نزدیک ہے کیا؟ موت کا مفہوم کیا ہے؟ موت کو آپ سمجھتے کیا ہے؟ فرماتے ہیں چچا احلى من الاصل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے. شہد سے زیادہ، یعنی اہل بیت نے موت کا بھی مزہ بھی بتا دیا کہ موت کا مزہ کیا ہے. کب، کون یہ شخص ہے جو جملہ کہہ سکتا ہے؟ اب آئیں اس قرآن کی آیت کو پڑھیں جو سورۃ جمعہ کے اندر ہے. جو مومنین جمعہ پڑھتے ہیں اور اگر سورۃ جمعہ سنی جائے تو اس کے اندر یہ جملے موجود ہیں. اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تمہارا یہ گمان ہے، اگر تم یہ سوچتے ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم بھی اللہ کے دوستوں میں سے ہو، اللہ کے اولیاء میں سے ہو، تو اپنی اس اولیائی کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی اللہ سے دوستی اور محبت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تمہیں ایک امتحان میں ڈالا. تمہیں اگر یہ ثابت کرنا ہے، اگر پروف کرنا ہے کہ واقعا تم اللہ سے محبت کرتے ہو. دنیا میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی محبت کا دم بھر کے سادہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اللہ کی محبت کے نام پہ بہت سارے کام اس دنیا میں انجام دیے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اگر کسی کو آزمانا ہے کہ وہ واقعا میرا دوست ہے یا دوست نہیں، واقعا مجھ سے قلبی محبت رکھتا ہے یا اس کا لکلک لسانی ہے، فقط زبانی دعویٰ ہے، یا اس کا قول حقیقت پہ مبنی ہے، تو اس کو قرآن کے اس آزمائش میں ڈال کے دیکھ لو. قرآن کہتا ہے اگر واقعا تو اللہ کا دوست ہے فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کر کے دیکھو، موت کی تمنا کر کے دیکھو. اب آئے پھر اس سوال کی طرف کہ ہم نے تو یہ بتایا، ہم نے تو یہ ثابت کیا کہ دنیا میں جو اتفاقی عقیدہ ہے وہ موت کا عقیدہ ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے دنیا میں جو یہ کہے کہ موت نہیں آنی ہے. تو خدا نے یہ کون سی آزمائش رکھی ہے ہمارے لیے؟ لیکن اگر قرآن کی ظرافتوں کو سمجھا نہ جائے، اہل بیت علیہ السلام کے فرامین میں ڈوبا نہ جائے، اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو اپنے ذہنوں کے اوپر پرکھا جائے، تو پھر عقیدتی مشکلات بھی جنم لیتی ہیں اور فکری مشکلات بھی جنم لیتی ہیں. قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کے گھرانے میں جا کر، اور اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن کے سامنے رکھ کے آپ آئیں قرآن کے اس لفظ پہ غور کریں. قرآن نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ تم موت پہ یقین کر کے دکھاؤ. موت پہ یقین تو سب کو ہے. وہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ تو موت کو مانتا ہے، وہ جو رسول کو نہیں مانتا وہ تو
تو موت کو مانتا ہے. بھائی کوئی دنیا میں ایسا انسان ہے جس کو اٹھا کے لے آئے اور اس سے پوچھے کہ تو موت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ وہ کہے گا بھائی آخر مرنا ہے. ہاں مرنے کے بعد کیا ہونا ہے اس کی تفسیروں میں اختلاف ہے. جہاں سے انسان کے عقیدے میں اختلاف آیا, جہاں پہ انسان کے عمل میں اختلاف آیا, یہ جتنا اعمال میں آپ اختلاف دیکھتے ہیں اس کا تعلق اس آخرت کے عقیدے سے ہے. جس کا آخرت کا عقیدہ قوی ہے, جو آخرت کو یوں ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہے, اس کے اعمال بہت مختلف ہوں گے جو قیامت کو ایک خیالی تصور کرتا ہے. بہت فرق ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم موت پہ یقین کر کے دکھاؤ, تم موت پر ایمان لا کے دکھاؤ, کیونکہ وہ تو پہلے سے حاصل ہے. قرآن کہتے ہیں فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ, تم موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. اب قرآن اس مسئلے کو خود حل کیا. ہمارا ذہن الجھ جاتا کہ ہم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے, ہم موت کی خواہش کیوں نہیں کرتے, ہم کیوں مرنا نہیں چاہتے. موت انسان کے تکامل کا نام ہے, موت انسان کے تکامل کا نام ہے, موت لقائے الہی کا نام ہے. موت کے ذریعے انسان لقاء اللہ کی منزل پہ فائز ہوتا ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے زندگی میں بڑے بڑے میدان فتح کیے میرے مولا نے, لیکن کسی میدان میں مولا کی زبان پہ یہ جملہ نہیں آیا ہے جو شب ضربت میں آیا ہے. خندق کے میدان ہو, چاہے وہ خیبر کا میدان ہو, چاہے کسی جنگ کا بھی میدان ہو, علی کی زبان پہ یہ جملے نہیں ہیں جو شب ضربت میں ہیں. فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے. موت انسان کو کس منزل پہ لے کے جا رہی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں جو موت کی حقیقتوں کو سمجھتے ہیں. اسی آیت کے اندر خدا نے اس چیز کا جواب دیا کہ یہ کیوں موت کی تمنا نہیں کر سکتے یا کیوں موت کی تمنا نہیں کرتے. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا, یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے, کبھی ممکن نہیں. کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, انہیں معلوم ہے, یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اس دنیا کے لیے کیا کیا ہے. بھائی آج کریڈٹ کارڈ کا دور ہے, بہت آسان ہے ہماری زبانیں, آج کی زبان میں بہت ساری باتوں کو سمجھنا بہت مشکل نہیں رہا, بہت آسان ہو گیا, بہت آسان ہو گیا. اسی کے ذریعے آپ اسلام کے بہت گہرے مفاہیم کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. کہتے ہیں امام عصر علیہ السلام کے ظہور کے جو روایات ہے, بلند صلوات پہ ان روایات میں ملتا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو روایات تھی پہلے اور اب بھی ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ امام کو دیکھ بھی سکیں گے اور امام کی آواز بھی سن سکیں گے. آج سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے علماء سوچتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا. کیا یہ پہاڑ جو زمین پر انسان کی آنکھ کے آگے رکاوٹ ہے, کیا اللہ ان کو صاف کر دے گا؟ بھائی دیکھنے کے لیے پہاڑ رکاوٹ بنتا ہے, دیواریں رکاوٹ بنتی ہیں, ظاہری طور پہ نہیں دیکھا جا سکتا. کیسے دنیا امام کو دیکھے گی؟ یہ ایک معمہ تھا پرانے لوگوں کے لیے, لیکن آج کسی بچے کے لیے بھی معمہ نہیں ہے. بھائی آپ ایک بند کمرے میں بیٹھ جائیں, آپ کی آواز بھی آتی ہے اور آپ کی تصویر بھی آتی ہے, آپ کو دیکھا بھی جا سکتا ہے اور آپ کو سنا بھی جا سکتا ہے. جتنا سائنس آگے بڑھے گی اتنا اسلام کے مفاہیم بہتر سے بہتر انسان کے مسائل کو حل کریں گے. ابھی دیکھیے میں کراچی جانا چاہتا ہوں, پہلے ہوتا تھا کہ پیسے پاکٹ میں رکھے, اب رستے میں جیب کٹنے کا حرج ہے, خطرہ ہے, 1000 قسم کی مشکلات ہیں. باہر دنیا کے لوگ سفر کرتے تھے, راستے میں 1000 قسم کی مشکلات ہوتی ہیں. آج کیا ہے, آپ اپنے کریڈٹ کارڈ ساتھ رکھیں, اپنے اے ٹی ایم میں پیسے ڈالیں اور جا کے کراچی میں یا کسی دیگر شہر میں بھی جا کر اپنی سہولت سے فائدہ اٹھائیں. اب میں کہتا ہوں میرا دل چاہ رہا ہے میں کراچی جاؤں, میں خواہش کرتا ہوں, میری تمنا ہے میں کراچی جاؤں. یہ تمنا حقیقی تمنا کب ہوگی کہ میری اے ٹی ایم میں اتنے پیسے ہوں کہ میں وہاں جا کر چند دن رہ کر اپنے زندگی کو آرام اور سکون سے گزار سکوں. اگر اے ٹی ایم خالی پڑا ہے پھر وہ خواہش ہی ہے, وہ دل میں اٹھے گی اور ختم ہو جائے گی. موت یہی ہے, جنہوں نے آخرت کے اے ٹی ایم کو پر کیا ہوا ہے اعمال کے ساتھ, نمازوں کے ساتھ. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک عجیب فرمان
جب اہل بہشت سوال کریں گے اہل جہنم سے ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا ہوا کہ تم جہنم میں آ گئے؟ تم وہاں دنیا میں کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ سورہ مدثر کی آخری آیات ہے۔ اب کیا جواب دیتے ہیں وہ افراد جو عذاب الہی میں مبتلا ہے؟ ان کا پہلا جواب ہے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔ قرآن، اب اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ حدیث پڑھے تو سو اعتراض ہوتا ہے، پتہ نہیں حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، راوی نے صحیح سنا یا نہیں سنا، راوی نے مطلب کو سمجھا یا نہیں سمجھا۔ قرآن کی آیت کو تو کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میرے شیعوں کو نماز کی طرف اگر راغب کرنا چاہو تو اس آیت کا سہارا لو کہ اہل بہشت سوال کریں گے اہل جہنم سے ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز جہنم کی طرف لے کے آئی؟ ان کا پہلا جواب ہے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ نماز معمولی فریضہ نہیں ہے کہ جس کو انسان اتنا آسانی سے چھوڑ دے۔ اور ایک عجیب فرمان ہے میرے مولا کا، مولا فرماتا ہے اگر تجھ سے نماز کی توفیق سلب ہو جائے تو یہ سوچ کہ تو نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ اللہ نے تجھے اپنے دربار سے دھتکار دیا ہے۔ نماز اللہ کے حضور میں حاضری ہے، اللہ کے دربار میں حاضری ہے۔ مولا فرماتا ہے تو نے کون سا ایسا جرم کر دیا ہے، کون سا ایسا گناہ کر دیا ہے کہ اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ تو اس کے دربار میں جا کے کھڑا ہو۔ کہتے ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ تو اللہ سے جا کر گفتگو کرتے ہیں، آپ کی اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، میں اتنے گناہ کرتا ہوں مجھے کوئی عذاب نہیں آتا۔ آپ اللہ سے جا کے پوچھیں کہ میں جب اتنا گناہ گار ہوں اور جری بھی ہوں اپنے گناہوں پر تو مجھے عذاب کیوں نہیں آتا؟ کیا وجہ کہ مجھے عذاب نہیں آتا؟ کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام روٹین کے ساتھ معمول کے مطابق گئے، اللہ سے جو ہم کلام ہوتے تو گفتگو ہوئی اور حضرت واپس آنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ تو نے میرے بندے کا پیغام نہیں دیا مجھے۔ کہ اللہ مجھے شرم آتی ہے، وہ بہت جری ہے، وہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس کے اوپر جرات بھی کرتا ہے اور پھر مجھ سے سوال بھی کرتا ہے کہ میں اللہ آپ سے پوچھوں کہ اس کو عذاب کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ نے کہا اس بندے کو جا کے کہہ دے کہ جس عذاب میں نے تجھے مبتلا کیا وہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کا جواب ہے اس بندے کے لیے جو سوال کرتا ہے کہ اللہ میں جب تیرے اتنے گناہ کرتا ہوں تو مجھے عذاب میں کیوں نہیں ڈالتا؟ اللہ نے کہا موسیٰ میرے اس بندے سے جا کے کہنا کہ تجھ سے جو میں نے مناجات کی لذت چھین لی ہے۔ گناہوں کا ایک اثر کیا ہوتا ہے کہ انسان دعاؤں میں لذت محسوس نہیں کرتا، مناجات میں لذت محسوس نہیں کرتا۔ خدا فرماتا ہے اے بندے خدا جب میں نے تجھ سے مناجات کی لذت کو چھین لیا تو میری نظر میں اس سے بڑا عذاب تیرے لیے ہو نہیں سکتا کہ تو میرے دربار سے محروم ہے۔ دیکھیے آج ہم جس زمانے سے گزرے مشکل ترین زمانہ ہے اور ہم بہت سارے تکلفات میں پڑ گئے ہیں، بہت سارے۔ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت سے کسی شخص کو انکار نہیں ہے، جو شخص انکار کرے وہ قرآن کی آیات کا انکاری ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کا انکاری ہے، لیکن شفاعت کا قطعاً وہ مفہوم نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے۔ ایک شخص ہے جو اپنی زوجہ کو، کیونکہ یہ ایام فاطمیہ ہے، مناسب ہے کہ بی بی کا بھی تذکرہ ہو جائے اور ایک حدیث پڑھ کے آپ کی زحمت کو ختم کروں۔ ایک شخص بی بی کے زمانے میں اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ تم جا کر مولا سے بی بی سے پوچھو کہ میں ان کے شیعوں میں سے ہوں یا نہیں ہوں، میں ان کے شیعوں میں سے ہوں یا نہیں۔ بھئی اگر ہم ہوتے تو ہمارا بھی دل چاہتا کہ بی بی سے پوچھے یا نہیں۔ جس کی یہ خواہش ہے کہ ہم بی بی سے سوال کریں کہ ہم آپ کے شیعہ میں سے ہیں یا نہیں، ایک بلند صلوات بھیجا لے بیت اللہ۔ خواہش ہے کہ وہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ وہ اہل بیت کے شیعوں میں سے ہے یا وہ شخص بھیجتا اپنی زوجہ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام افراد کا بی بی سے اتنا رابطہ آسانی سے نہیں ہو سکتا تھا۔ بی بی فرماتی تھی کہ بیوی عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کو دیکھے، اس کے علاوہ اسے کوئی نہ دیکھے۔
اب یہ زوجہ اس کی آتی اور بیوی سے سوال کرتی ہے کہ میرے شوہر نے پوچھ کر بھیجا ہے وہ آپ کے شیعوں میں سے ہے یا نہیں. بیوی نے ایک عجیب جواب دیا جو ہم تمام کے لیے ہے. وہ جواب اس کے لیے بیوی کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ آسانی سے فرما دیتی کہ وہ ہمارے شیعوں میں سے ہے یا نہیں. بیوی نے یہ جواب نہیں دیا. فرمایا جا کے اس سے کہہ دے اگر تو ان باتوں پہ عمل کرتا ہے جن کا ہم حکم دیتے ہیں اور ان باتوں سے رک جاتا ہے جن کو ہم نے منع کیا تو ہمارے شیعوں میں سے ہے. وَإِلَّا فَلَا وگرنہ تو ہمارا شیعہ. اب اس کی زوجہ نے منوان وہی کلام وہی گفتگو آ کر بی بی کی اپنے شوہر کو سنائی. روایت کا جملہ ہے کہتے یا ویل افسوس مجھے کہ ہم تو ان کے شیعہ نہیں ہیں. جب ان کی شیعہ نہیں ہے تو ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا. اب اس کی بیوی دوبارہ جاتی ہے بیوی کے پاس اور کہتی کہ میرا شوہر یوں کہہ رہا ہے. بیوی فرمت لے سہا ایسا بھی نہیں. عجیب پرمغز حدیث ہے. بیوی فرماتی ایسا بھی نہیں ہے جیسا وہ سوچ رہا ہے. ہمارے بہترین شیعہ ہمارے یاسر مالک اشتر اس ٹائپ کے جو ہے وہ بہترین جنتوں میں ہیں. بہترین شیعہ ہیں اور بہترین جنتوں میں. لیکن جو صرف یہ کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہوں, آپ کے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہوں, لیکن وہ ہمارے احکام پہ عمل نہیں کرتا اور ہماری گواہی سے نہیں رکتا, لیسو من شیعتنا وہ ہمارے شیعوں میں تو نہیں ہے. وہم عذالک فی الجنہ اس کے باوجود وہ جنت میں جائے گا. عجیب ہوگی بات کہ بہترین شیعہ جنت میں جائیں گے, لیکن جو یہ کہیں کہ میں آپ کا ہم جیسے لوگ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں سے دوستی رکھتے ہیں, ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں, لیکن کاملاً ان کے احکام پہ عمل نہیں کرتے اور ان کے نافرمانیوں سے رکتے بھی نہیں. کیونکہ ہم نے نافرمانی کو یہ سمجھا کہ جا کے کسی کو قتل کر دیں, جا کے کسی کو بھائی نافرمانی کیا ہے, ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا ہے اور اس کو انجام دیا وہ نافرمانی, وہ ظلم ہے, وہ شرک. اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنا اس کو. بی بی کہتی ہے اس کے باوجود بھی وہ جنت میں جائیں گے. کب؟ بعد ان یتطہروا, اس کے بعد جب ان کو پاک کر دیا جائے گا, ان کو صاف کر دیا جائے گا. بالبلایا والرزایا, دنیا میں مختلف مصیبتوں میں مبتلا کر کے, جو بیماریاں ہمیں آتی ہیں, جو مشکلات ہمیں آتی ہیں, جو ہر قسم کی مشکل ہمیں آتی ہے جس سے ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, نہیں معلوم ہے ایک ظاہری بیماری ہمارے کتنے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. بھی فرماتی ہیں کہ اگر تو وہ اس طبقے کے شیعہ ہیں تو وہ تو سیدھے جنت میں گئے, یہ دوسرے بھی جنت میں جائیں گے. کب؟ ممکن ہے کہ صرف دنیاوی مصیبتیں اس کے لیے اتنی ہوں کہ اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے, اور جب وہ مرے تو ان بلاؤں اور مصیبتوں کی وجہ سے جن کو دنیا میں اس نے سہا برداشت کیا وہ جنت میں چلا آئے. یا آخرت کی مصیبتیں, روز قیامت کی مصیبت, ان کو برداشت کرنے کی وجہ سے ممکن ہے ہمارے چاہنے والا اس کے گناہ اتنے کم ہو کہ وہ وہاں سے صاف ہو جائے. میں اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھاتا ہوں دوستوں کو کہ دیکھیے یہ کپڑا ہے, اس پہ چھوٹا سا داغ لگ جائے تو اہل خانہ کو اس کو دھونا اتنا مشکل نہیں ہے, ذرا سا پانی لگائیں یہ صاف ہو جائے گا. لیکن اگر مکینک کا کپڑا ہو جو سارا دن گاڑیوں کے نیچے گھستا ہے, اس کا کپڑا اتنی آسانی سے دھلتا ہے جتنا یہ دھلتا ہے. اس کے کپڑے کو دھوتے دھوتے خواتین کے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں, وہ صاف نہیں ہوتے. ہم اہل بیت کے چاہنے والوں بھی تقسیم کچھ ایسی ہے, بعض ایسے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو آرام سے صاف ہو سکتے ہیں, لیکن بعضوں کے ایسے گناہ ہیں جو مکینک کے کپڑوں کی طرح ہیں جو آسانی سے صاف نہیں ہوتا. بی بی فرماتی, بی بی کی حدیث ہے, کسی کی فوٹ نہیں کر رہا, بی بی کی بات اس لیے کہ ہمیں یقین آئے, ہمیں یقین ہے. بی بی کی بات ہے. بی فرماتے ممکن ہے دنیا کی مصیبتوں میں مبتلا ہو کر اس کے گناہ بخش دیے جائیں, آخرت کی مصیبتوں میں اس کو مبتلا کر کے اس کے گناہ کو بخش دیا جائے اور وہ جنت میں پہنچ جائے, یا
جہنم کے سب سے اوپر والے طبقے میں، جہنم کے نچلے نہیں، وہ بہت سخت ہے، کہ اللہ جہنم کے اوپر والے طبقے میں ان کو رکھے گا، پھر ہم جا کر اس کو وہاں سے نکال کے لے آئیں گے اور اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ مشکلات تو ہیں، اب ممکن ہے ہمیں سے کوئی دنیاوی مصیبتوں میں مبتلا ہو کے بچ جائے، کچھ اخروی مصیبتوں میں مبتلا ہو کے بچے، اور کچھ کے لیے ممکن ہے بعض روایات ہیں جن کو سن کر انسان کا ضمیر کانپتا ہے اگر ضمیر زندہ ہو۔ بعض روایات ہیں کہ ہمارے بعض شیعہ 70 لاکھ سال جہنم میں رہ کر جنت میں آئیں گے۔ ہر شیعہ جنت میں جائے گا، میں وہ بوانگے دہل کہتا ہوں، ہر شیعہ جنت میں جائے گا، کوئی ایسا شیعہ نہیں ہے جو جنت میں نہ جائے، لیکن کوئی ایک حدیث مجھے دکھا دے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ سب کے سب شیعہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ لوگوں کو غلط فہمی کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں ہم نے مولانا کتاب میں پڑھا کہ ہمارے سارے شیعہ جنت میں آئیں گے۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، سب شیعہ جنت میں، لیکن ایک حدیث لے کے آؤ کہ جس میں معصوم نے یہ فرمایا ہو کہ ہمارے شیعہ بغیر حساب کتاب کے، نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی چیز ہے، کچھ بھی، سیدھے ادھر سے آنکھ بند ہوئی اور ادھر ان کو جنت میں شفٹ کر دیا گیا۔ اگر یہ اتنا ہی آسان ہے تو ہم تلقین میں کیا پڑھتے ہیں؟ تلقین کیوں پڑھتے ہیں؟ تلقین میں کیا بتا رہے ہوتے ہیں مرنے والے کو؟ تلقین ہم نے تو نہیں بنائی ہے۔ آج جو لفظ رب کو اتنا مشوش کر دیا گیا، لفظ رب کے اوپر مومنوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ اللہ رب ہے یا علی رب ہے، مجھے اس بات کو لگنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا عقیدہ اتنا واضح ہے۔ میں نے کہا تلقین معصوم نے تلقین فرمائی ہے، تلقین کسی مولوی کی گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے، تلقین معصومین سے تلقین ہوئی ہے کہ جب آپ کا کوئی مر جائے تو اس کو یہ تلقین پڑھو اور اس کو یہ بتاؤ کہ تم نے وہاں پہ کیا جواب دینا ہے۔ وہاں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب تیرے پاس 2 مقرب فرشتے آئیں اور تجھ سے سوال کرے من ربک، تیرا رب کون ہے، فقل بجوابہما اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ عقیدہ تو واضح ہے، عقیدے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو الجھائیں، لوگوں کو باتوں میں الجھائیں، لوگوں کو الفاظ میں الجھائیں اور دنیا کے اندر اپنی شہرت کمائیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کا مکتب بہت واضح مکتب ہے، بہت پیارا مکتب ہے، بہت پیارا مکتب ہے۔ یہ جو ہمیں نصیب ہوا ہے، یہ مجلسیں، یہ عزاداری، کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے ایک مدرسہ بتائیں، ایک انسٹیٹیوٹ بتائیں جو حسین کے مدرسے کی طرح، یہاں بچے سے لے کر ان بزرگوں تک لوگ بیٹھے ہیں، یہ مدرسہ ہے نا۔ بہار مدرسے کی محدودیت ہوتی ہے، کالج میں جائیں تو وہ میٹرک والوں کو نہیں لیتے ہیں، اسکول میں آئیں تو وہ کالج والوں کو نہیں لیتے ہیں، یونیورسٹی میں جائیں تو وہ کالج والوں کو نہیں لیتے۔ حد بندی ہے، وہاں محدودیت ہے، لیکن حسین کا مدرسہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ کوئی بھی آئے، بیٹھے، پڑھیں، سمجھیں کہ مقصد کیا ہے حسین کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں ہم کیسے سمجھے کہ حسین کے اوپر رونے والی آنکھ، جو حسین کے اوپر روتا ہے وہ سیدھا وہ جنت میں جائے گا، اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ میں نے کہا اگر رونے کو سمجھ لیں اس حدیث کو سمجھنا مشکل نہیں۔ بے انسان کس کے لیے روتا ہے؟ دوست کے لیے یا دشمن کے لیے؟ آنکھ سے آنسو دشمن کے لیے تو نہیں نکلتا، آنکھ سے آنسو اس کے لیے نکلتا ہے جس انسان کو انتہائی محبت ہوتی ہے۔ ہمیں والدین سے بہت محبت ہے، میرے باپ کو مرے ہوئے 12-14 سال ہو گئے، جب وہ فوت ہوئے تھے تو اس وقت تو آنکھوں میں آنسو آئے تھے، لیکن اب میں کوشش بھی کروں تو میں اس طرح نہیں رو سکتا جس طرح شروع میں رویا تھا، لیکن حسین کے لیے رونے کے لیے تصور ہی کافی ہوتا ہے۔ کیا یہ کیا رشتہ ہے؟ کیوں رونے کو اتنی اہمیت دی؟ اس لیے کہ جس سے آپ محبت قلبی رکھتے ہیں اس کے لیے روتے ہیں، اور جس سے قلبی محبت رکھتے ہیں ممکن نہیں ہے اس کا راستہ اور ہو اور آپ کا راستہ اور ہو۔ انسان اپنے محبوب کے پیچھے چلتا ہے، ہمیں جو چیزیں محبوب ہیں ہم ان کو اپناتے ہیں، ہم ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ یہ بہت واضح حدیث ہے، لیکن ہم نے اس کو انتہائی سطحی انداز سے لیا۔ حسین پہ رونا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے
آپ تمام زیارتیں پڑھ لیں. آپ رسول اللہ کی زیارت کرنے جائیں وہاں بھی امام حسین کی زیارت ہے. آپ امیر المومنین زیارت کرنے جائیں وہاں بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے. آپ کسی امام معصوم کے ذریعے پہ جائیں اس کے اندر آپ کو امام حسین کی زیارت ملے گی. یہ کیا رشتہ ہے, یہ کیا پیغام ہے, یہ کیا میسج ہے. امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگ اب جب زمانہ ترقی کرتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں, کہتے کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان 36 سال ہوئے وہ انسان بھول جاتا ہے. امام سجاد علیہ السلام واقعہ کربلا پر 36 سال بعد بھی ایسے ہی روتے تھے جیسے کل کا واقعہ ہے یا ابھی کا واقعہ ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کیونکہ امام کی معرفت نہیں رکھتے, امام کا مطلب نہیں سمجھتے. بھائی ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ معصوم نہیں ہیں. جب ہمارا کوئی تازہ مرتا ہے وہ واقعہ ہمارے لیے تازہ ہوتا ہے, جذبات بھی تازہ ہوتے ہیں, ہم خوب گریہ کر لیتے ہیں. لیکن جو وقت گزرتا ہے وہ چیز تاکہ نسیان میں منتقل ہوتی جاتی ہے, لہذا وہ یاد نہیں رہتی, جذبات اس طریقے سے ابھر کر سامنے نہیں آتے. لیکن امام معصوم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ معصوم ہے, وہ بھولتے نہیں ہیں. 36 سال کے بعد بھی کربلا علی ابن ابی طالب علی حسین کے بیٹے کے لیے ایسے ہی تھی جیسے ابھی کا واقعہ ہے, تازہ واقعہ ہے. بی بی زینب روایت کرتی ہیں ہم مدینہ واپس آ گئے تھے واقعات کربلا کے بعد, شام کے بازاروں سے امتحان دے کے واپس آ گئے تھے. میں کوشش کرتی تھی, اس حدیث کو سمجھیے گا, میں کوشش کرتی تھی کہ زیادہ امام سجاد کے سامنے نہ جاؤں, کیونکہ میں دیکھتی تھی میں جب بھی امام سجاد کے سامنے آتی میرے بیٹے کی حالت تبدیل ہو جاتی. امام سجاد منقلب ہو جاتے اور امام گریہ کرنا شروع کرتے. بی بی تیرے کوئی قصور نہیں ہے, تو اپنی مرضی سے شام کے بازاروں میں نہیں گئی ہے, تجھے لے جایا گیا ہے. پھر بھی تو اجتناب کرتی ہے کہ تو امام کے سامنے نہ آئے, کہ تجھے دیکھ کر بی بی کا کوئی قصور نہیں ہے, بی بی نے تو بہت بڑا جہاد کیا شام کے بازار میں جا کر, لیکن بی بی کہتی ہے پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ امام کے سامنے نہ جاؤں, کہ امام کا دل نہ دکھے ان واقعات کو یاد کر کے, نہ جانے ہم کیا کچھ کرتے ہیں اور ہمارے امام کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے. خدا را آئے اہل بیت علیہ السلام کے مقصد کو سمجھیں, مشن اہل بیت علیہ السلام کو سمجھیں. ایک شخص ہے, ابھی یہ بی بی کی شہادت کے بعد جو دن آئیں گے زیادہ تر مومنین کی شادیاں ہوتی ہیں. ہم شادی رجب و شعبان میں بہت زیادہ کرتے ہیں, خوشی کے ایام آ جائیں گے. ایک شخص آتا ہے امام کی خدمت میں اور عرض کرتے ہیں آقا میرے بیٹے کی شادی ہے, میں چاہتا ہوں آپ میرے بیٹے کی شادی میں شریک ہوں. امام فرماتے ہیں تو مومن ہے, میں مومن کی دعوت کو ٹھکراتا نہیں, کہ میری مشکل یہ ہے کہ میں واقع کربلا کے بعد کسی شادی میں شریک نہیں ہوا. امام بھی خاموش ہے, وہ بھی خاموش ہے. جب امام نے یہ کہا نا کہ میں مومن کی دعوت کو ٹھکراتا رہا, اب اس کے دل میں ایک امید ہے کہ شاید امام کوئی سلوشن دے. امام فرماتے ہیں ہاں ایک طریقہ ممکن ہے, اگر تو ایک کام کر لے تو پھر میں ضرور تیرے گھر آؤں گا. اس نے کہا مولا فرمائے, جو آپ فرمائیں گے میں کروں گا, میرے لیے سعادت ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں. امام نے کہا تو میرے بابا حسین کی مجلس رکھ, جب تیرے گھر میں مجلس ہوگی تو پھر میں یقیناً تیرے گھر میں آؤں گا, یہ ضرور آؤں گا تیرے گھر میں. یہ کہتے ہیں میں نے مجلس کا انعقاد کیا, شادیوں سے پہلے مجلس امام کے حکم کے مطابق ہے. بہت بڑا فخر ہے, سعادت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی خوشیوں میں بھی اہل بیت کو بھولتے نہیں ہیں. لیکن میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں, اس وقت کے لوگوں کا آ کر امام وقت کو دعوت دینا کہ آپ آئیں میرے گھر میں شادی میں شریک ہوں, یعنی ان کے گھر واقعاً اس قابل تھے کہ امام وقت کو بلایا جائے, ہے نا ایسی بات. بھائی یقیناً ان کا گھر اس قابل تھا کہ امام وقت کو بلایا جائے, امام ان کی خوشی میں شریک ہوں. آج ہماری حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ ہماری شادیوں میں مولانا حضرات معذرت کر لیتے ہیں, معذرت کرتے ہیں میں آپ کی شادی میں شریک نہیں ہو سکوں گا, آپ کی شادیوں میں ماحول ایسا نہیں رہا. کہاں چلے گئے ہیں, ہم کس ٹریک پہ جا رہے ہیں, کیا ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں؟ یقین کیجئے آج سے 30 سال پہلے ہم نے اگر کوئی خط لکھا تھا کہ آگا ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم شادیوں میں جائیں, 30 سال پہلے بھی مشکلات تھی, اب چندہ زیادہ ہو چکی ہیں.
ہم نے لکھا کہ یہ مشکلات اگر نہیں جاتے تو وہ فیملی تعلقات ہیں، رشتہ داری ہیں، عزیزداری ہیں، دوستی ہیں، سب کچھ وہ متاثر ہوتی ہیں۔ لیکن جائیں تو ایسا ماحول ہے کہ ایک شریف آدمی کے لیے، ایک دیندار آدمی کے لیے بیٹھنا وہاں ممکن نہیں ہے۔ آپ یقین کریں فقیہ اہل بیت نائب امام کو جو جواب تھا، اس کو جب بھی سوچتا ہوں بہت پریشانی کا سبب بنتا ہے وہ جواب۔ آقا نے پوچھا یہ جو کچھ آپ نے لکھ کے بھیجا ہے یہ سب کچھ کرنے والے اہل بیت کے ماننے والے ہیں؟ یعنی جیسے کہ نائب امام کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ اہل بیت کے ماننے والے اس حد تک پیچھے چلے گئے ہیں کہ وہ واضح تعلیمات اہل بیت سے دور ہو چکے ہیں۔ بہت بڑی مشکل ہے اور بہت بڑا امتحان ہے۔ دیکھیے مجالس میں اہل بیت کو یاد کرنا، اس ماحول میں اہل بیت کو رونا کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں مسائل پڑھوں گا، آپ بھی روئیں گے، میں بھی رہوں گا، لیکن کیا ہم خوشیوں میں اہل بیت کو اسی طریقے سے شریک رکھ سکتے ہیں؟ ہماری خوشیاں اس قابل رہ گئی ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو اس میں شریک کر سکیں یا سوچ سکیں؟ ہم حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں، یقین کیجیے میں آج آپ کو اپنی قلبی کیفیت بتا رہا ہوں، بعض اوقات واقع چار و ناچار بعض جگہوں پہ جا کر حدیث کے ساتھ پڑھنی پڑتی ہے، لیکن دل روتا ہے، مجبوراً پڑھتے ہیں۔ سوچتا ہوں کہ اگر اس حدیث کے ساتھ کے صاحبان اسی ماحول میں آ جائیں جس میں ہم پڑھ رہے ہیں، جو بی بی کے نام سے شروع ہوتی ہے، وہ پاک بی بی جس نے کون سے مصائب نہیں سہے، ایک جملہ بی بی کا انسان کے دل کو تڑپا دیتا ہے۔ بابا کی وفات کے بعد اکثر یہ جملہ بابا کی قبر پہ بیٹھ کے کہتی ہے، صبت علی مصائب لو انا صبت علیہم سرنا لیا اے بابا تیرے بازاراں نے وہ مصیبتیں دیکھی ہیں، اگر سفید دنوں پہ آتی وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے، اگر پہاڑوں پہ پڑتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں اے رسول کی بیٹی وہ کون سے مصائب میں کتنا سخت نوا بابا کی قبر پہ آ کے پڑتی ہیں؟ بی بی جواب دے گی تجھے بھول گیا بابا کی دنیا سے اٹھ جانے کے بعد میرے ساتھ مسلمانوں نے کیا کیا؟ یہ دنیا کی رسم ہے، یہ زمانے کی رسم ہے، جب کوئی دنیا سے اٹھ جاتا ہے لوگ اس کے گھر میں آتے ہیں، اس کو تسلیاں دیتے ہیں۔ کل کا یہ حادثہ آپ کے سامنے ہے، لوگ ٹیلی فون کر رہے ہیں، لوگ ان کو تعزیت کر رہے ہیں، جانتے نہیں ہیں لیکن میسج چل رہے ہیں، ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ غیر مسلموں کے پیغام بھی آئے، ہمیں بڑا دکھ ہوا، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، لیکن نہ جانے مسلمانوں کو کیا ہو گیا تو رسول کی بات کہ رسول کی بیٹی گزرے سخت لوہے پڑھنا پڑے۔ اے عزیز عرب زمانے کی رسم تھی کہ جب بھی کوئی دنیا سے چلا جاتا 2-3 دن اس کے گھر سے دھواں نہیں اٹھتا تھا، اس کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، یہ علامت ہوتی کہ یہ صاحب عزا ہے، اس کا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا ہے۔ لیکن تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ، کوئی معمولی شخص نہیں، وارث کائنات دنیا سے اٹھے ہیں، وہ رسول دنیا سے اٹھے ہیں جن کے لیے کائنات خلق کی گئی، لیکن زہرا کے گھر سے دھواں بھی اٹھ رہا ہے، زہرا کے گھر سے آگ کی شعلے بھی بلند ہو رہے ہیں۔ کوئی آ گیا دروازے پر، زہرا کی کیا مجبوری ہے، علی کی کیا مجبوری ہے؟ صاحب خانہ اپنے گھر میں کوئی دروازے پہ آئے، عموماً مرد دروازے پہ آتا ہے، لیکن نہ جانے علی کیوں نہیں آئے، کیوں زہرا کو بھیجا ہے؟ زہرا دروازے کی اوٹ میں آ کے کھڑی ہو گئی اور آہستہ آہستہ اپنا تعارف کراتی ہے، فرماتی ہے کیا بھول گئے ہو، میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، میں اسی رسول کی بیٹی ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ یہ وہی دروازہ جس میں رسول کھڑے ہو کر آئے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک گزرنے والا شخص گزرا ہے اور کھڑے شخص کہتا ہے تو کیا اس گھر کو جلانا چاہتا ہے؟ تجھے نہیں معلوم اس میں کون کون رہتا ہے؟ اس میں زہرا رہتی ہے، اس میں حسنین رہتے ہیں، اس میں علی رہتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ جواب جو تاریخ میں لکھا ہے دل پٹنے کو آتا ہے، ملعون کہتا ہے میں کھانا رہتے ہیں تو رہتے رہیں گے، اس کے پاس بڑے مشکل منظر ہے، میں آسانی سے نہیں پڑھ سکتا، علماء اجازت بھی نہیں دیتے
وسد رہا خزانۃ الاسرار. کہتے مجھے کیا معلوم ان جلدی میں بولے زارا پہ کیا ظلم اٹھائے، لیکن اگر پوچھنا ہے تو جا کے زہرا سے پوچھ. ایسی جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے وہ اس دکھ کو جلدی سمجھ سکتے ہیں. اگر کسی ماں کا آخری وقت ہو اور ماں کو یقین ہو جائے کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، اور اس کے 4 5 6 سال کے بچے ہوں، کسی کو سینے سے لگاتی ہے، کسی کو بازو میں لیتی ہے، کسی کو پہلو میں بٹھاتی ہے. دل تو زہرا کا بھی جاتا ہوگا. حسن کو سینے سے لگائے، حسین کو بازو میں لے، زینب کو پہلو میں بٹھائے، لیکن اللہ زہرا کی مجبوری ہے. سینہ زخمی ہو چکا ہے، بازو پہ ورم آ چکے ہیں، پہلو زخمی ہو چکا ہے، محسن شہید ہو گئے. زہرا کے لیے بڑا مصائب ہے، زہرا کے لیے بڑی مصیبت ہے. فضہ کو آواز دیتی ہے یا فضہ خذینی، اے فضہ مجھے سہارا دے. قد قتل ما بی آشائی، میرا محسن شہید ہو گیا. یہ وہ درد ہے جس کو مرد نہیں سمجھ سکتے. کہتے کسی عورت کا بچہ سکت ہو جائے اس میں کون سی قیامت ٹوٹتی ہے وہ خواتین سمجھ سکتی ہے. لیکن اے زہرا کا ماننے والا، زہرا کو وہ مصیبت بھول گئی جب زہرا کو فضہ نے سہارا دیا. پورے گھر میں زہرا کی آنکھیں دوڑی ہے، گھر کے کمرے میں علی نظر نہیں آئے، گھر کے اندر اجنبی قدم محسوس ہوتے ہیں. زہرا نے وہ منظر دیکھا جس کو آسانی سے بیان نہیں کر سکتے. کہتے زہرا آگے بڑھی ہے، علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا، جس کا محسن شہید ہو چکا ہے اور جس کا پہلو زخمی ہو چکا ہے. واقعی امام سے محبت کیا ہوتی ہے، واقعی امام سے عشق کیا ہوتا ہے. اگر سمجھنا ہے تو زہرا کے اس عمل سے سمجھ. بی بی آگے بڑھتی ہے، کمر بند میں ہاتھ ڈالتی ہے اور فرماتے ہیں خلو خلو ابن امی، ہمارے چچا زاد کو آزاد کر دو، ہمارے چچا زاد کو چھوڑ دو. ایک ملعون نے خود مجھ کو اشارہ کیا ہے. میں سادات سے معافی مانگ کے یہ جملہ پڑھتا ہوں، سادات سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف رکھنا. زہرا کا ہاتھ جو زخمی تھا جس سے زہرا تصویر نہیں پڑھ سکتی تھی، میں نے تاریخ میں کہیں نہیں پڑھا کہ وہ در و دیوار میں زخمی ہوا ہو. وہ کب زخمی ہوا جب زہرا نے علی کی کمر پر ہاتھ ڈالا. ملعون نے اشارہ کیا، اس ملعون نے تلوار کا دستہ لیا اور زہرا کے ہاتھ میں برساتا رہا. زہرا کی سکت ختم ہو گئی، اب علی کو لے کے چلے گئے. زہرا کہتے میں بس دعا کروں گی، مدینہ کی دیواروں میں زلزلہ ہے. علی سلمان سے کہتا سلمان دوڑ کے جا. زہرا سے کہہ بس دعا نہیں کرنا، تیرے بابا کا مشن ختم ہو جائے گا. میں کہتا ہوں مدینہ کی دیواروں تمہارا احساس کتنا بلند ہے. زہرا 4 دیواری کے اندر اپنے سر سے چادر اتارتی ہے، لیکن زہرا کی بیٹیاں اور شام کے بازار یزید کا دربار. حضرتکم اللہ 2 جملے سنے آپ کی زحمت کو ختم کروں. علی کے بڑے مسائل ہے، کون کون سی مصیبت کو پڑھے. زہرا کا جنازہ علی نے تیار کر دیا، بڑی تفصیل ہے جنازے کی، لیکن رسم زمانہ کے مطابق جنازہ تیار کرنے کے بعد علی آگے بڑے فرماتے حسن حسین زینب ام کلثوم، میری اولاد آگے بڑھو، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، پھر آخرت میں ماں کا دیدار نصیب ہوگا. کہتے ساری اولاد آگے بڑھی ہے، لیکن وارث کربلا ہے گوشے میں کھڑے گریہ کر رہے ہیں. علی فرماتے حسین کیا ماں سے الوداع نہیں کریں گے؟ فرماتے میری ماں فخر مریم ہے اور میں فخر عیسیٰ ہوں. اگر ماں مجھے پکارے پھر علماء نے بھی بڑا مجھے
ہوئی. اے علی یہ عجیب منظر ہے، میرے فرشتوں کی تسبیحیں چھوٹ گئی ہے. آپ اپنی اولاد کو ماں سے جدا کرے. میں یقین رکھتا ہوں علی بڑی محبت سے بڑے ہوں گے. حسن حسین کا بوسہ بھی لیا ہوگا، بڑے پیار سے ماں سے جدا کیا ہوگا. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا آقا حسین، یہ تیری ماں کا جنازہ اور تجھے جدا کرنے والا تیرا قریب باپ ہے اور گھر کی چار دیواری ہے، لیکن تیری سکینہ کا اپنا مقدر اور تیری سکینہ کا اپنا نصیب. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ جعل ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ سے ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. یا اللہ تمام مرحومین بالخصوص سید محمد صاحب نقص ورد سے طالب حسین نقوی، سیدہ کنیز زہرا بنت مفتی شیخ خالد حسین. یا اللہ مرحومین کو، حاضرین غائبین کے مرحومین کو جوار حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں جگہ نصیب فرما. یا اللہ بی بی کے صدقے ان کے گناہ کبیر و صغیرہ کو معاف فرما. یا اللہ ان کی قبروں کو نورانی فرما. انہیں اور ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت سے بہرمند فرما. یا اللہ مملکت خداداد کی مشکلات کو حل فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. جو مریض ہے بیمار کربلا کا سب کا شفا کامل و عاجل نصیب فرما. ہمیں ایک اور نیک بننے کی توفیق نصیب فرما. علم و عمل و کردار کے ذریعے مشن اہل بیت علیہ السلام کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ میں اپنے وظائف پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہماری اولادوں کو نیک اور صالح فرما. جو بے اولاد ہے رباب کی خالی جوڑی کے صدقہ انہیں اولاد نصیب فرما. یا اللہ جو سفر میں ان کے سفر بھی خطر فرما. یا اللہ جو بے روزگار میں روزگار نصیب فرما. یا اللہ جو مالی تنگ دستی میں ان کی تنگ دستیوں کو ختم فرما. سب کو رزق کثیر واپر نصیب فرما. یا اللہ حلال کمانے حلال کھانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ دنیا میں محبت و معرفت اہل بیت علیہ السلام اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. ہادی برحق امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرما. ہم امام کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام مرحومین کے لیے بالخصوص جن مرحومین کے نام لیے گئے کہ سورہ فاتحہ پھر دفعہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین. پڑھنا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.